فرمایا کہ میری امی جان آرام فرما تھی، میری امی جان نیند میں تھی، اور مجھے فرمایا کہ تیفور بھیجا پانی دو۔ آپ کا اسم مبارک تیفور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سردیوں کی راتیں تھی، یک بستہ ہوائیں چل رہی تھی، انسان کے جسم میں خون کو منجمد کرنے والی ہوائیں چل رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نیند کی پرواہ نہ کی، اپنے آرام کی میں نے خیال نہ کیا۔ اس بستر سے میں اٹھا اور زمین پہ قدم رکھا، اور ماں کے حکم کی تعمیل کرتی ہوئی جب میں پانی کے گھڑے کے قریب پہنچا، اور جب میں پہنچا تو دیکھا کہ پانی کا گھڑا خالی ہے، گھڑا خالی ہے۔ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب کہ غربت کا دور تھا۔ آج کا یہ دور تو نہیں، اتنے بڑے بڑے ہاؤس بنے ہوئے ہیں، مکانوں کے چھتوں پر اتنی بڑی ٹینکیاں پانی کی، اور کیا کچھ ہم نے انتظام نہیں کیا ہے دوستوں۔ لیکن وہ دور تھا کہ ایک گھڑا ہوتا پانی کا، ایک پیالہ ہوتا پانی کا، اور ایک جوڑا جو کپڑوں کا ہوتا، اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرتے لوگ۔ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، حالانکہ اس کا فرمان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اپنے رب کا شکر ادا کرو تو اللہ اور نعمتیں بڑھا دے گا۔ برادران اسی وقت حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس گھڑے کو اٹھاتا ہوں اور اس چشمے پہ جاتا ہوں جہاں لوگ پانی بھرتے ہیں، اور وہ کچھ فاصلے پہ تھا۔ فرماتے ہیں میں گھڑا اپنے سر پہ اٹھا کے جا رہا ہوں، ماں نیند پہ ہے، آرام پہ ہے۔ ماں نے اتنی ایک بار آواز دی تھی، پھر نیند میں چلی گئی۔ فرمایا لیکن میں نے اپنے ماں کی اس آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ماں کے حکم کو اپنی آنکھوں اور سر پہ رکھا، گھڑے کو اٹھا کے جا رہا ہو۔ رات اندھیری ہے، برادران اسی وقت ذرا غور کریں، رات اندھیری ہے، صرف اندھیری نہیں، بادل چھائے ہوئے ہیں، وہ صرف بادل ہی نہیں چھائے ہوئے ہیں، بادل گرج رہا ہے، بجلی چمک رہی ہے۔ لیکن اس چھوٹے سے بچے نے جس کی عمر ابھی 10 سال ہے، 9 سال ہے، 11 سال ہے، ماں کا کس طرح فرما بردار ہے، ماں کے حکم کے سامنے کس طرح سر جھکایا کر رات کی تاریکیوں کی پرواہ کیے بغیر، رات کے سناٹے کو پسے پش ڈالتے ہوئے اپنے آرام کا خیال کیے بغیر کھڑا پانی کا اٹھاتے ہیں اور چشمے پہ جا رہے ہیں۔ راستہ دوستوں نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا۔ جب بجلی چمکتی ہے تو بایزید بستامی فرماتے مجھے راستہ نظر آتا ہے، اور جب بجلی چمک کر بند ہو جاتی ہے پھر میں کھڑا ہو جاتا ہوں، راستہ ہی نظر نہیں آتا۔ اس طرح میں کرتے 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 اس چشمے پہ پہنچتا ہوں، اور پانی کا وہ گھڑا اس چشمے سے پانی بھرتا ہوں۔ جب میں واپس آیا تو کافی وقت ہو چکا تھا، کافی وقت گزر چکا تھا۔ میں اپنی ماں کے اس بستر کے قریب آیا، چارپائی کے قریب آیا، ماں کی آرام گاہ کے قریب آیا، پیالہ ہاتھ میں ہے۔ بایزید فرماتے ہیں بالوالدین احسانا۔ سبحان اللہ۔ آج اگر ہمیں ذرا ایک لمحہ کے لیے سوچیں، ایک لمحہ کے لیے اپنے گریبان میں جھانکیں، ہمیں اگر اپنے والدین کسی کام کے لیے بھیجنے کا، کسی کام کرنے کے لیے
جانے کا حکم دیتے ہیں تو ہم پر ہماری پیشانی پہ کتنے پل پڑ جاتے ہیں اور ہمارے دل پر کیا گزرتی ہے، یہ بوڑھوں ہیں، یہ بوڑھے ہیں، یہ اس زمانے کے نہیں اس زمانے کے ہیں، انہیں خبر نہیں کہ میں اپنے موبائل دیکھنے میں مصروف ہوں، نیٹ دیکھنے میں مصروف ہوں، لہذا کی اتنی خبر نہیں قبر میں یہ نیٹ کام نہیں آئے گا، قبر میں کام آئے گی تو ماں باپ کی دعائیں کام آئیں گی، یہ دنیا کے دھندے کام نہیں آئیں گے، دنیا کے یہ معاملات کام نہیں آئیں گے، کام آئیں گی تو ماں باپ کی دعائیں کام آئیں گی۔ ذرا غور تو کریں ماں باپ کی دعائیں کیا رنگ لاتی ہیں، کیا انسان کو اعلیٰ مقام پہ فیض کرتی ہیں، کتنی بلند و بالا مسلک پہ فیض کرتی ہیں۔ ہمارے بھائی محمد فاروق کتنے خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ کی ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا ہے۔ برادران اسی وقت عرض یہ کر رہا ہوں، حضرت بایزید بستامی فرماتے پیالہ پانی کا میں ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا، اپنے ماں کے سرانے کے قریب کھڑا ہو گیا کہ جب بھی ماں کی آنکھ کھلے گی میں پانی کا پیالہ پیش کر دوں گا۔ لیکن بایزید بستامی کو یہ ادب کس نے سکھایا کہ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز بھی نہیں کرنی، ماں باپ کے سامنے اپنی آواز بھی بلند نہیں کرنی۔ برادران ذوالفقار یہ قرآن سکھا رہا ہے، یہ قرآن ہمیں سبق دے رہا ہے، کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ جب رب حکم دے رہا ہے تو جس نے حکم دیا اس کے حکم کے سامنے جب بندے نے سر جھکایا تو کیا وہ اس بندے کا سر بلند نہیں کرے گا؟ جس نے اس کے حکم کے سامنے سر جھکایا کیا اس کو بلندیاں نہیں عطا کرے گا؟ جس نے اس کی رضا کے سامنے اپنی مرضی کو ختم کر دیا، اپنی مرضی کو اپنی خواہشات کو ملیا بیٹھ کر دیا، وہ خدا اسے اتنا بلند کرے گا، اتنا بلند کرے گا، زمانہ گزر جائے گا، صدیاں بیت جائے گی، مگر پھر بھی اس کے نام کی نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ کوٹ کلہ شریف۔ برادران ذوالفقار پھر کیا ہوا؟ سحری کے وقت سبحان اللہ کتنی عظیم آیت تھی اس زمانے میں کہ فرض نماز تو فرض نماز ان کی تہجد کی نماز بھی نہیں قضا ہوتی، جبکہ والدین کی قضا تہجد بھی نہ ہو، پھر وہ بیٹا کیوں نہ بایزید بستامی بن کر دنیا کے لیے رہنما اور رہبر بن کر ظاہر ہو، پھر بیٹا کیوں نہ شیخ عبدالقادر جیلانی بن کر اس امت کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھ میں لے، رہنمائی کرے، رب تک پہنچائے۔ ہاں والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے اولاد کے لیے ایک مشعل راہ بن جائے۔ اگر وہ نماز پڑھیں گے تو اولاد نماز پڑھے گی، اگر ماں باپ اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکائیں گے تو اولاد بھی ان کے سامنے اپنا سر جھکائے گی۔ اگر وہ اللہ کے نافرمان ہوں گے، اگر وہ اللہ کے نافرمان ہوں گے پھر اولاد کیسی ان کی فرما بردار ہوگی۔ بایزید بستامی رحمت اللہ فرماتے تہجد کے وقت میری امی جان کی آنکھ کھلی، تہجد کی نماز کے لیے اٹھی، آنکھ کھلی تو دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا تیفور بایزید بستامی ہاتھ میں پیالہ لیے بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ برادران ذوالفقار دیکھیں
سردیوں کے اندر گرم پیالی چائے کی ہو 5 منٹ کے لیے آپ میز پہ رکھیں، کمرے کے اندر بیٹھے ہیں آپ، کوئی ہوا بھی نہیں ہے، 5 منٹ کے اندر وہ پیالی چائے کی ٹھنڈی ہو جائے، اور وہ پیالہ پانی کا، وہ پیالہ حضرت بایزید بستامی کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا، کیونکہ بحر بھی اس کے ساتھ پانی لگا ہوا تھا، وہ پانی سردی کی وجہ سے برف بن گیا تھا، لیکن بایزید بستامی نے اپنے ہاتھوں سے زمین پہ نہ رکھا۔ ماں اٹھتی ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے، بیٹا یہ کیا کیا تو نے پوری رات؟ ایسا بھی کوئی آج کل کوئی مثال دے سکتا ہے دوستوں؟ اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر کوئی مثال دے سکتا ہے کہ اتنا فرما بردار بیٹا اگر کسی کا ہو تو بڑے خوش نصیب ہے والدین؟ اگر آج بھی اتنا ہی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آئے کہ ماں باپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں، آنکھیں جھوکا کر بات کریں تو پھر متواضع ہے۔ یہ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ کرم برادرانی زیواکار بایزید بستامی کی امی نے ارشاد فرمایا بیٹا رات بھر تو کھڑا رہا، رات بھر تو یہ پیالہ پانی کا ہاتھ میں لیے کھڑا رہا، مجھے جگایا کیوں نہیں، مجھے آواز کیوں نہ دی، مجھے بلایا کیوں نہیں؟ اب ذرا سنیے بایزید بستامی نے کیا عرض کیا اپنی جان کے سامنے۔ عرض کرتے امی جان آپ آرام میں تھے، اللہ اکبر، آپ آرام میں تھے، نیند میں تھی، میں نے نہ چاہا جو آپ کی نیند میں خلل آئے، میں نے نہ چاہا آپ کے آرام میں خلل آئے، آپ کے سونے میں آرام کرنے میں مخیر ہوں۔ جب بیٹا اپنی ماں کی سامنے ادب کے ساتھ یہ عرض کرتا ہے، اب ذرا دیکھیں ماں کے ہاتھ کس طرح بلند ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دعا جب والدین اپنے اولاد کے لیے کرتے ہیں تو برادر نے زیواکار خدا